بات کرتے رہتے ہیں, ٹاپکس پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں. تو ابھی میری چچا موجی سے بات ہوئی تھی اور ہمارا ویسے تو اور بھی کافی ٹاپک ڈسکس ہوئے, لیکن ایک جو ٹاپک جس پہ ہم نے فوکس کیا نا وہ تھا رزق, معیشت وغیرہ, دولت حاصل کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤ ٹو بیکم ریچ, ویلدی, پراسپرس, گیٹ دا لائیولیہڈ, سپورٹ پروویژن وغیرہ. تو اس پہ میں کچھ جو ہے وہ ابھی پہلے شارٹ بات تھوڑی میں کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں آپ کا فیڈ بیک لینا چاہوں گا کہ اس پہ آپ پھر کوشش کیجیے گا. دیکھیں, ایک چیز جو ہماری ابھی کرنٹلی امت میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ وہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹرمنٹ کے لیے یا اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چھوڑ دی ہوئی ہے, اور ہم جو ہے وہ زیادہ تر اسی اس پہ کر کے بیٹھے کہ جی ماں کے پیٹ میں رزق لکھ دیا گیا ہے, جو قسمت کا رزق ہے وہ مل کے رہے گا. اور تو اس کی وجہ سے بھی, اس سوچ کی وجہ سے بھی بڑا مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی رزق لکھ دیا گیا ہے اور جو تقدیر میں رزق ہے وہی ملے گا, لیکن اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ نہ چھوڑو. جس طرح کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا, تو اب کوئی شخص بیٹھ جائے بس چھوڑ کے کہ جی میں نے جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلا جاؤں گا, جہنم میں جانا ہوگا جہنم میں چلا جاؤں گا, تو وہ یقیناً چھوڑ کے بیٹھنے وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو اسی طرح سے جو ہماری رزق کا اصول ہے یا اپنی فائنینشیل پوزیشن کو امپروو کرنا, اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے, ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا اور نان مسلمز کا یہ فرق آ جاتا ہے کہ نان مسلمز کی جو ہے اہل کتاب کو, چلے میں کہوں گا کہ شاید کسی کیٹیگری میں بھی ان کا کچھ تقویٰ ہو یا کچھ نہ کچھ ہو, اللہ پہ بھروسہ, لیکن جنرلی جو اس دنیا میں ٹرینڈ بن گیا نا وہ اس وقت مٹیریلزم کا دور ہے اور پیسے کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے, اور پیسہ جس طرح بھی کمایا جائے بس یہ کسی کی دوڑ ہے. تو ریلیجن ہمیں جو نہیں, جہاں پہ دنیاوی ایفرٹ کی بھی بات کرتا ہے وہاں پہ ہمیں بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ دیتا ہے, جس سے ہم جو نہیں اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کر سکتے ہیں. پہلا تو بات ہے ہماری ایمان ہے کہ رزق کے تمام دروازے, دولت کے تمام دروازے, تمام خزانے, ہمارے تمام مسائل کا حل, ہماری صحت, ہماری جوانی, جتنی بھی ہم سے جو اچھی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے, اور جتنی بری چیزوں جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں ان سے بچانے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو اس میں جو کچھ چیزیں میں نے تھوڑی سی نوٹ ڈاؤن کی ہے, اس میں جو آپ سمجھے کہ کوئی اور آپ کے ذہن میں آئے وہ ضرور ایڈ کر دیجیے گا. اور یہ جو نہیں ہے کوئی, یہ سیشن جو نہیں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا وہ نہیں ہے کہ یا کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے, آپ بھی ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, دینی علم بھی ہے, دنیاوی علم بھی ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک بھی دیں گی. میں زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے کافی سارا ٹاپک وہ کور کرنا ہے تھوڑے سے ٹائم میں. اچھا, اس میں کہ سب سے پہلے تو جی جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے وہ تقویٰ رکھا ہوا ہے. اچھا, تقوی کی ہم لوگ جو عام طور سے جو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں نا وہ ہم کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا. چلو ٹھیک ہے, ڈر تو ہو گیا, ڈرنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی چیز, لیکن میں ہمیشہ اس سے کلیش کرتا تھا. میں ہمیشہ کہتا تھا یار یہ کہ اللہ کو رحمان الرحیم بھی کہہ رہے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں اس سے.
جی بالکل. تو جب میں نے اس کو سرچ کیا نا تو میں اس کو انگلش میں کہوں گا کہ اس کی زیادہ اچھی مجھے جو میننگ لگتا ہے وہ تھا کہ گاڈ کانشیسنس ہونا، وہ تھا کہ گاڈ کانشیسنس ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا استحضار جس کو کہتے ہیں نا یعنی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. جس کو کہتے تو ہیں جب نا اتنی بڑی ذات ہے، جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں جب ہم اس سے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، تو ایک تو یہ کہ ڈر کے کہ جی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا اس لیے چلو گناہ نہیں کرنا ہے یا نیک کام کرنا ہے. لیکن ایک یہ کہ یار اللہ تعالیٰ کے دیکھو اتنے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیکھو اتنے وہ اتنا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی تو اس سے کچھ پیار کرنا چاہیے. ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی تو اس سے کچھ پیار کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، آپ کو شاید ہوگا اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے آپ کو میں تو یقین کریں کہ میں آج تک ابھی تک جو نہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت نہیں پیدا ہو سکی. اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت نہیں پیدا ہو سکی، کیونکہ اگر جس سے مجھے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. مجھے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہوتی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کی اتنی حکومت عدولیاں کر رہا ہوتا اور مجھے نیکیاں کرنے میں یا صبح ٹھنڈ کے ٹائم فجر پڑھنے میں یا گرمی کے ٹائم ظہر میں جانے میں جو ہے وہ موت پڑ رہی ہوتی یا تہجد کے میں اٹھنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا. تو ابھی محبت والی فیلڈ تو وہ بہت دور ہے، کم از کم میرے لیے تو بہت دور ہے. وہ بہت دور ہے. تو اس لیے تقویٰ جو ہے گاڈ کانشیسنس کا ہونا کہ اللہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور وہ اتنی محبت کرتا ہے میرے نزدیک یہ ہے اور وہ اتنی محبت کرتا ہے میرے نزدیک یہ ہے. اچھا اس کے بعد جو اس تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ جو نہیں پالتے، اس کے اوپر جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی کر دیں گے. ہر مشکل سے اس کے لیے وہ آتے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ والی جو آیت ہے کہ جو تقویٰ اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی نکال دے گا، جتنی بھی مشکل میں. تو جب ہم گاڈ فیئرنگ کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اور جس سے اسے منع کی ہے اس سے منع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں نکالے گا. اس سے منع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں نکالے گا. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ توکل آ جاتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ توکل آ جاتی ہے. توکل یہ ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ ہونا. توکل یہ ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا نا کہ کوئی بھی جاندار جو ہے وہ اپنا رسک لے کے نہیں پھر رہا ہوتا بلکہ اس کا رسک ہمارے ذمہ ہے اور آسمانوں سے اللہ تعالیٰ جو نہیں وہ بھیجتے اور آسمانوں سے اللہ تعالیٰ جو نہیں وہ بھیجتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے کچھ دینا چاہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے کچھ دینا چاہے اور انسان جن اور تمام مخلوقات جو ہے وہ تیرے خلاف ہو جائے، لیکن جو اللہ نے تجھے جب دینے کا فیصلہ کر دینا وہ چیز تجھے مل کے رہے گی. اللہ نے تجھے جب دینے کا فیصلہ کر دینا وہ چیز تجھے مل کے رہے گی. اور اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی چیز تجھے نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی چیز تجھے نہ ملے، تو تمام انسان جن تمام مخلوقات مل جائے زور لگا لے وہ چیز نہیں ملے گی. مخلوقات مل جائے زور لگا لے وہ چیز نہیں ملے گی. اچھا توکل کے بارے میں ایک اور بڑی مشہور حدیث شریف آتی ہے کہ تم توکل جو ہے وہ کرو کہ جس طرح پرندے توکل کر کے جاتے ہیں کہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ جو واپس آتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ جو واپس آتے ہیں. تو اور وہ اکٹھا نہیں کر کے رکھتے رزق ان کو. آپ یہ دیکھیں کہ اکٹھا نہیں کر کے رکھتے رزق ان کو، روز ان کو رب جو نہیں رزق دیتا ہے. لیکن اس میں علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ توکل کر کے بیٹھے نہیں رہ جاتے اپنے گھونسلے میں، وہ نکلتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اڑتے ہیں، جا کے تلاش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اڑتے ہیں. اچھا اسی طرح تھرڈ پوائنٹ پہ میں آؤں گا کہ دعا بہت بڑا ذریعہ. سر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے انسان کو کہ تم ہاتھ پاؤں پھیل رہے ہو، ٹھیک ہے نا، رزق میں دوں گا، تم اپنے ہاتھ تو ہلا کے دیکھو. یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں تو میں کہوں کہ مجھے رزق مل نہیں جائے گا. نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی انسان کو. جی اچھا نیکسٹ پوائنٹ پہ میں آتا ہوں، وہ ہے دعا کا. میں نے لکھا تھا دعا بہت بڑا ذریعہ ہے اور دعا کی قبولیت میں اصل جو ہے نا رزق حلال بڑا ضروری ہے. جس کا حلال رزق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرے گا. اور دعا مانگنے میں وہ طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کی جائے، جو بھی تعریف آپ کر سکتے ہیں.
अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं खाली बिल्कुल जो है वो अच्छे मुसलमानों को या ऊंचे दर्जे के मुसलमानों को नहीं सामने रखेगा, मैं एक आम मुसलमान जो मेरी तरह का दुनियादार मुसलमान है उसको भी मैं सामने रख के जो नहीं ये बात कर रहा हूँ। तो दुआ के लिए पहले अल्लाह ताला की तारीफ जो भी बयान कर सकते हैं, अरबी के कुछ कलमात हैं कि या अल्लाह तू रहमान है, नहीं या रहमान हो या रहीम हो, कहते हैं जो उसके 99 नाम है उससे मांग ले। दरूद शरीफ पढ़ कहते हैं अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ने से जो है वो दुआ कबूल होती है, अगर ना पढ़ो तो दुआ लटकी रहती है। तो शुरू में भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, अल्लाह की तारीफ करने के बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और छोटा मशहूर दरूद शरीफ आपको पता ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये पढ़ के पढ़ा जाए। ये फिर जो नहीं है अल्लाह ताला से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह तू मेरा रिस्क खोल दे और इसी तरह से जो जब हमें कर्ज किसी बंदे को अगर हो जाए तो एक दुआ गालबन, अगर मैं गलत नहीं तो गालबन शायद रिवायत जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम से शायद है कि ये आती है कि अल्लाहुम्मा कफिनी भी हलालिका हरामिक वगनानी भी फजलिका मन सिवाक। ये दुआ जो नहीं ज्यादा पड़ी जाए, जिसको कहते हैं अगर पहाड़ों जितना भी अगर कर्ज होगा ना तो अल्लाह ताला वो भी अदा करवा दे। इसी तरह एक और साहबी बहुत परेशान बैठे हुए थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, तो आपसे ने पूछे इस वक्त तुम क्यों बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और कर्जों की परेशानी है लोगों की वो है। तो आपने उनको दुआ बताई, अल्लाहुम्मा औज़ुका मिनल हम्मी वल हुज़्नि व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व औज़ुका मिनल, मुझे इसमें रिपीट आ रही है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा दुआ। अल्लाहुम्मा औज़ुका मिनल हम्मी वल हुज़्नि व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व औज़ु बिका मिनल बुख़्लि वल जुब्नि व औज़ु बिका मिन ग़लबति दैनि व क़हरि रिजाल। तो ये भी एक दुआ जो है इसके लिए बड़ी अच्छी रिस्क के लिए आती है। और भी बहुत सारी दुआएं हैं, मतलब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जो है वो पढ़ा करते थे दुनिया और आखिरत के लिए। और खास तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे मुराद जो नहीं, जो खास मुराद है वो नेक बीवी का मिल जाना है। तो और ज़ाहिर बात है उनको तो अम्मा फातिमा अलैहिस्सलाम से ऊंची कौन है, तो उन्होंने उनका हर तरह का रिस्क जो नहीं वो आके खोला, दुनियावी भी खोला है, आखिरत का भी खोला है, और ऐसी औलाद उनको अता की जो सबसे ऊंची है इंसानियत में। अच्छा, रिस्क हलाल की बात की थी, दरूद शरीफ पढ़ने से रिस्क खुलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से एक दफा पढ़ता है अल्लाह ताला 10 गुनाह माफ करते हैं, 10 सवाब मिलते हैं, 10 दर्जात आखिरत में बुलंद होते हैं, 10 रहमतें अल्लाह ताला भेजता है। तो दरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए। अच्छा, जिक्र में इसी तरह एक खास जिक्र जो छोटा सा है वो सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, इसको कहा गया कि ये रिस्क की कुंजी है, मतलब जो जिसकी बरकत से रिस्क तकसीम किया जाता है ना, और खास फरिश्तों की तस्बीह है वो सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, छोटा सा जिक्र है। और सर जी टेंशन के लिए जी तो जी परेशानी के लिए, अच्छा परेशानी के लिए ना एक और बड़ा अच्छा है और रिस्क के लिए भी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, ये रिस्क के लिए भी है, टेंशन के लिए भी है। अच्छा, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अच्छा ये जो मोटे मोटे हमें जिक्र बताया गया ना, ये सारे के सारे रिस्क के लिए भी होते हैं। मतलब सुभानअल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाहु अकबर हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हो गया, आयत करीमा होगी ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए, हर तरह की परेशानी को भी सॉल्व करते हैं और रिस्क को भी जो वो सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं खास जो नहीं सुभानअल्लाह व बिहम्दिही को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 दफा ये पढ़ो तो इससे जो ये सारे गुनाह जो अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह ना तो वो भी माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला की बेहतरीन जिक्र है, महबूब कलमा है, और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब उनको आखिर में सूरह नसर आई है ना, इज़ा जा रसूलुल्लाह वल फतह जो है वरात राशिद फूफा फिर फाजा फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो वस्तगफिर की जो आखिरी आयत है ना,
تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخر زندگی میں جو سب سے زیادہ ذکر کرتے تھے نا وہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو اسی لیے توبہ استغفار کا بڑا ذکر ہے رزق کھولنے میں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں, اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ ایک مخلوق ایسی چاہیے تھی کہ جو خطا کرے اور توبہ کرے اور استغفار کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کریمی کی صفت ہے, جو رحیم کریمی کی صفت اس کی معاف کرنے کی صفت ہے, وہ رؤوف الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. تو یہ جتنی ساری رحمان الرحیم ہے تو تواب ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو بنایا کہ یہ گناہ کرے اور توبہ کرے. اس حد تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہم سارے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, تمہیں جو نہیں ہے وہ موت دے دیں گے اور تمہیں جنت میں بھیج دیں گے, کیونکہ جزا کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے, وہ دنیا ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے دینے کی جگہ, جتنا اللہ تعالیٰ زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر تمہاری جگہ ایسی قوم لے کے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے, اور توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے گناہ کرنے, بات یہ کہ ہم سے خطائیں اور گناہ ہوتے رہیں گے اس میں, وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں, استغفار جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں. استغفار جو ہے وہ اسی طرح سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے, وہ آیت کا میں بھی ریفرنس بھول گیا ہوں, لیکن یہ کہ وہ جتنے وہ مدرارہ والی جو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے پر بارشیں برسائے گا, تمہیں غنی کر دے گا, تمہیں اولاد والا کر دے گا, وہ چار چیزوں کا ذکر ہے. تو ہر طرح کے جو مسائل کے حل کے لیے اس لیے کہتے ہیں توبہ استغفار بار بار کرنی چاہیے, نیکیاں کر کے توبہ استغفار کرنی چاہیے. یعنی نماز پڑھ کے ایک طرح کی گناہ بھی تو کرنی چاہیے, نیکی کر کے توبہ استغفار کرنی چاہیے. کہ ہم اس لیول کی کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے. اسی طرح سے قرآن مجید جتنا پڑھیں گے سمجھیں گے وہ رزق کا ذریعہ بہت بڑا ذریعہ ہے رزق کھلوانے کا. اسی طرح جب ہم کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اس کے ذریعے جو نہیں صدقہ ظاہر بات ہے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ مال چلا گیا, لیکن اصل میں آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے اس سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے, وہ چیریٹی کرنے سے جو نا پور کو دینے سے مال بڑھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں. اچھا جو جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض کی نا وہ تو ظاہر بات ہے ہی ہے, نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کھولتا ہے. اگر رزق کا مسئلہ ہو, پیسے کا مسئلہ, تو انسان اچھی طرح سے وضو کرے اور جو ہے اچھی طرح سے 2 رکعت نفل پڑھے, نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسئلہ حل کرتے ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے وہ کھولتے ہیں. زکوٰۃ ظاہر بات ہے وہ صدقے کی اس سے بھی پہلے. اسی طرح حج اور عمرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے پے در پہ کرنے والا جو نہیں ہے اس کا رزق کھول دیا جاتا ہے. اب دیکھیں ظاہر بھی لگ رہا ہے کہ اتنا سارا پیسہ لگ گیا, لیکن آپ اس میں فرما رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے غنی کرے گا. یعنی حج کرو, عمرہ کرو, حج کرو, عمرہ کرو, عمرہ کرو, حج کرو, یعنی جو بار بار کوشش کرو اس کی کرو. اب اس وقت اس ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے کہ ایک بار فرض ادا کرنا تو ضروری ہے, اس کے بعد کسی ضرورت مند کو پیسے دینا ضروری ہے یا حج عمرہ کرنا. اس کی جو بیلنسنگ ہے نا یہ پھر ہمیں موقع محل کے مطابق دیکھنی پڑے گی. اچھا حلال روزی کی ہم نے پہلے ہی بات کی, حلال پیشے کی. اسی طرح سے نکاح کرنا سنت کے مطابق, شادی کرنا, یہ رزق کو کھولنے والا ہے. سورہ نور کی آیت آتی ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کی شادی کرا دیا کرو, اور مطلب جو اور نیک غلام یا لونڈی بھی ہو ان کی بھی کرا دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. جی آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں پہلے جاب ہوگی پھر شادی کریں گے, حالانکہ رزق تو عورت کی نصیب ہے. کوئی سمجھے اس بات کو ہے نا. جی اچھا اسی طرح سے ظاہر بات ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے, اور گناہوں کی نحوست سے کہتے ہیں آتا ہوا رزق بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے. اچھا
یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس سے جو نہیں بچنا چاہیے. اسی طرح جو صلہ رحمی ہے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, اس سے اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے وہ رزق کو کھولتے ہیں. جو کنشپ کی ٹائز کو میٹ کرتا ہے نا, جو بلڈ ریلیشنز کو جوائن کرتا ہے, اور یہ اسی کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو ظاہر بات ہے خالی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, آپ کے ہمسائے ہوں گے, نیبرز ہوں گے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا, آپ کے فرینڈز ہوں گے, اور اوور آل سوسائٹی میں اچھے, ایون حتیٰ کہ اینیملز کے ساتھ بھی جو اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو نہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. بھی اللہ تعالیٰ جو نہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا, میرے بھی چچا موجی ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ وہ آیت آتی کہ شیطان تمہیں جو نہیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور تمہیں جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے, غربت سے ڈراتا ہے. اللہ جب کہ تمہیں جو ہے وہ وسعت کی طرف بلاتا ہے. اچھا, اس میں اب ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ تو میں بات کرتا عام انسانوں کے لحاظ سے کہ ہم لوگ ظاہر بات ہے جتنی ہمیں لگژریز مل رہی ہو یا اچھا گزارا ہو رہا ہو اس میں ہم خوش رہتے ہیں. لیکن اگر آپ خاص الخواص لوگوں کو خاص طور پہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں زہد ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام ہوں گے ان کے ہاں آپ کو زہد ملے گا. تو وہ پھر جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ جو بالکل تھوڑا بھی مل رہا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں. تو اس کیٹیگری میں بہت کم بندے فال کرتے ہیں. وہ جب ہائر ایمان ہوتا ہے تبھی اس کے ویسے اللہ تعالیٰ سے مانگنی جو نہیں چاہیے وہ سہولت ہی مانگنی چاہیے. تو باقی انشاءاللہ جو تقویٰ ہو گیا یا زہد ہو گیا اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے. ابھی میں نے یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے ان پہ بات کرنی تھی. اچھا, ایک اور چیز میں اس ساری جو گفتگو کو میں کلوز اس پہ کروں گا, ابھی جو بات تھی اور اس کے بعد آپ سے فیڈ بیک ضرور لوں گا, آپ اس میں ایڈ کریں کہ میرے نزدیک اس وقت جو امت کا کام بن جاتا ہے نا, جو سب سے بڑی نیسیسٹی ہے وہ یہ ہے. بہت شکریہ محمد بھائی کہ وہ جو سب سے ضروری لگتا ہے میرے نزدیک اس ٹائم جو ہمیں ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ معاشی جہاد ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی اکانومی کو امپروو کرنا, اپنے فائنینسز کو امپروو کرنا, کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک غریب کنٹری کے طور سے خاص طور پہ پاکستان آ جاتا ہے تو پہلی بات تو ہے کہ ہم اگلوں کے آگے اتنے پھنس جاتے ہیں کہ انٹرسٹ سود میں ہی اپنی ساری تو کمائی اسی میں ہی نکل جاتی ہے, جتنا ٹیکس وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے اپنے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے, اگر ہماری حالت اچھی ہوگی, پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم میں خودداری قائم ہوگی, ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ یعنی انفرادی سطح پہ بھی آتا ہے, فیملی کی سطح پہ بھی آتا ہے, مقامی سطح پہ بھی آتا ہے, شہر کی سطح پر, اور اس کو صوبے پورے ملک کے لحاظ سے, اور امت کی سطح پہ. اسی طرح سے اگر پراپر ہم لوگ کی یہ سوچ دے دی گئی ہے کہ غربت ہی اسلام ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں نا جو اچھے بندے ان کے پاس جتنے پیسے ہوں گے وہ اتنی زیادہ غریبوں کی مدد کریں گے, غربت کا خاتمہ ہوگا. لوگوں کی نیسیسٹیز جو روٹی کپڑا مکان اس کی وہ کوشش کریں گے. تو پوری دنیا ایسی بات نہیں کہ خالی مسلم کریں گے, پوری دنیا سے جو نہیں ہے یہ غربت اور اس کا جو نہیں خاتمہ. تو میرے خیال سے میں اپنی یہ ساری بات کا خلاصہ کروں گا کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ معاشی جہاد میرے نزدیک ہے. جی سیدہ جی, بہت شکریہ آپ کی بات سنے. پلیز آپ اب جو ہے وہ بات کیجیے گا. جی, کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہے اپنی, آپ کوئی بات کرنا چاہے, آپ کو آواز آ رہی میری؟ آپ کہیں گے انہوں نے ایک دم آ کے ایک دم سے آئے ہیں اور اتنا لمبا چوڑا جو نہیں ہے پورے فل فورس پہ.
मैं तो कहती हूँ मैं सुनती रहूँ सुकून मिल जाता। अच्छा अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। जी, तो इसलिए मैंने सैयदा जी कहा था कि प्लीज हमारे फैमिली से अटैच रहें, प्लीज हमारे हमें आपके जैसे बंदों की जरूरत है, हमें आप जरूरत है। तो आप लोगों की बरकत से, आप लोगों की दुआओं से हम भी कोई पक्के रहेंगे और कुछ चुनिए को थोड़ा पॉजिटिव काम कर सकेंगे। थोड़ा पॉजिटिव काम अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे, हमारे इखलास अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल को करे, और हमारे बेहतर करे, इखलास को हकीकी मानों में कम से कम मेरा और इखलास बेहतर लेके आए। करे, हकीकी मानों में कम से कम मेरा इखलास लेके आए। और मैं तो जी सच्ची बात है, मैं मालूम कहता हूँ कि मैं काफी मुनाफिक सा बंदा हूँ, मालूम कहता हूँ कि मैं काफी मतलब जो बोल रहा होता हूँ उस पे अमल कोई नहीं है, तो इंशाल्लाह हाँ ये जरूर मैं कह देता हूँ कि इंशाल्लाह हाँ ये जरूर कि कोई ना कोई नेक बंदा होगा, जिस तरह आप हो गई है, कोई और हो गया, उसकी दुआ से इंशाल्लाह मेरे निफाक एक दिन दूर मरने से पहले इंशाल्लाह जरूर दूर हो जाएगा। एक दिन दूर मरने से ये मुझे अल्लाह ताला से जो नहीं है उम्मीद है, लेकिन अभी तक तो जो है वो बड़ा दूरी है, अभी तो बहुत कमी है, बड़ा दूरी है, अभी तो बहुत कमी है।